کربلا نہ ہوتی تو آج کچھ نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ بس 28 رجب 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا، بیعت یزید کو ٹھکرایا، شہادت کا عزم لیے ہوئے قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نانا کے روضے پر آتے ہیں، نانا نواسا جا رہا ہے، نواسے کا سلام آخر قبول کریے۔ نانا باپ کی قبر پر کوئی شمع جلانے والا نہ رہے گا، اے نانا یہ سلام آخر ہے، آخری ملاقات ہے۔ نانا آپ نے بھی ہجرت کی تھی مگر ہماری اور آپ کی ہجرت میں فرق ہے۔ آپ کو ہجرت کے بعد وطن آنا نصیب ہوا تھا، حسین اب کربلا میں کے پائے، اب حسین مدینے آنے والے نہیں ہیں۔ بھیا جی لحد پر جاتے ہیں، آخری سلام کرتے ہیں، مگر ہاں عجیب منظر ہے جب ماں کی قبر پر حسین آئے تو حسین کا انداز بدلا ہوا ہے، اس طرح جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش میں جانے کے لیے بے قرار ہو۔ حسین گھٹنیوں چل کے آئے، تعویذ قبر کو سینے سے لگایا، اماں حسین آیا ہے، اے اماں حسین کو رخصت کریے، اماں حسین کا آخری سلام، اماں حسین کی آخری رخصت ہے، اے اماں حسین آنے والا نہیں ہے، اور حسین فاتحہ آپ کی قبر پر نہیں پڑے گا۔ اماں مگر حسین اس طرح نہیں جدا ہوں گے، اس طرح نہیں رخصت ہوں گے۔ بچپنے کا عالم یاد ہے، جب آپ اس دنیا سے جا رہی تھی سب نے دیدار کیا، مگر میں نے کہا اماں جب آپ تک آپ مجھ سے نہ بلائیے گا حسین آپ سے رخصت نہ ہوگا۔ بندے کفن ٹوٹے تھے، ہاتھ بلند ہوئے تھے، اے اماں قبر سے نکلیے، حسین کو سینے سے لگائیے، اے میرا لال خدا حافظ، آگے آگے تو ہے، پیچھے پیچھے تیری یہ دکھیاری ماں ہے۔ قافلہ آگے بڑھتا ہے، منزل وہ آئی کہاں کہ جب حسین پہنچ گئے مکے۔ حسین چاہتے ہیں حج کر لے، نگاہ امامت سے دیکھا یہ حجاج نہیں ہے، یہ قاتلین نظر آ رہے ہیں، آستینوں میں چھپے ہوئے خنجر ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے حج تو عمرے سے بدلا، یہ وہی منزل تھی جہاں کعبہ بھی تڑپ رہا ہے، حجر اسود کا بھی کلیجہ پھٹ گیا، ہائے جو سب سے زیادہ حقدار وہ یوں ہی جا رہا ہے، میرا وارث حسین، میرا محافظ حسین، میرا نگراں حسین حج نہیں کر رہا ہے۔ ایک منزل اور آگے بڑھ رہے حسین، بس ایک منزل آتی ہے، قافلہ ٹھہرا ہے۔ مسلم کی قبر کے لیے حسین بے چین تھے۔ ایک بات جناب عباس کہتے ہیں، بھائی آقا اب مسلم کی کوئی خبر نہ ملی، اے آقا مسلم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جب حد سے زیادہ اصرار بڑھا، عباس علمدار سے کہا دیکھو، ایک بار زمین کوفہ کو بلند کیا، نگاہوں سے پردے ہٹے، دیکھا مسلم دارالامارت کی چھت پر ہے، خون جاری ہے۔ عباس علمدار تڑپ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر عباس کہتے مولا یہ تلوار زمین پر رکھ دے رہا ہوں، اب مجھے اجازت دے دیجئے میں کوفے میں جاؤں۔ حسین کہتے کس لیے جاؤ؟ اس لیے کہ دارالامارت کی چھت اتنی بلند ہے، کئی ظالمین میرے بھائی کو زمین میں نہ پھینکے، کچھ نہ کروں میں جا کے اپنی آغوش میں اٹھا لوں گا۔ عباس ذرا غور سے دیکھو، دیکھا ایک معظمہ بیٹھی ہے، اور میرے مسلم میں تیرے لیے حاضر ہو گئی ہوں، فاطمہ آ گئی ہے۔ اور بات ادا قافلہ اور آگے بڑھتا ہے، 2 محرم ہے، 61 ہجری ہے، حسین وارد کربلا ہو رہے ہیں، بس کربلا پہنچنا تھا۔ ایک بار منزل شناس بار رکا، زمین کربلا بلند ہوئی، حسین نے نام پوچھا، غازیہ کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں، چچ فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا
اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بھئی سننا تھا حسین کا دل ٹھہرا، کس کی زمین ہے؟ بنی اسد کی ہے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، یہ زمین مجھے دے دو، اس کے بعد میں تجھے ہبہ کر دوں گا۔ اے آقا یہ زمین آپ یوں ہی لے لیجئے، مگر ایک گزارش ہے آقا کہ یہاں قیام نہ کریے گا۔ جو بھی قیام جس نے کیا بڑی مصیبت اس نے اٹھائی، میں نہیں چاہتا کہ یہاں مصیبت میں گرفتار ہو۔ حسین نے کہا کربلا میرے لیے ہے، ہم کربلا کے لیے ہیں، حسین کربلا میں مصیبت اٹھانے ہی کے لیے آئے ہیں۔ ہاں دیکھو زمین ہم خرید لی مولا نے، اب آپ سمجھے امام وقت ہیں، کائنات کے امام ہیں، مگر احتیاط کتنی ہے، زمین خرید لیتے ہیں۔ سمجھے کربلا حسین کی ذاتی ملکیت کا نام ہے، یہ ذاتی ملکیت حسین کی ہے۔ اس کے بعد وصیت فرماتے ہیں بنی اسد سے، دیکھو ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے یہاں شہید کر دیے جائیں گے، مگر ان زمینوں پر کھیتی نہ کرنا، باغبانی نہ کرنا، ممکن ہو تو میرے کفن و دفن کا انتظام کر دینا، ہماری لاشوں کو نہ چھوڑنا، اور جب میرے کوئی زائرین یہاں آئے تو انہیں 3 دن کا مہمان رکھنا۔ مولا یہ 3 دن کی شرط کیوں؟ کیا شاید حسین جواب دے جب میرا کوئی زائر آئے گا اور 3 دن تک قیام کرے گا تو کہے گا ہائے یہ وہی زمین تھی جب میرا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا۔ اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں کے طرف مخاطب ہوتے ہیں، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد کسی مجبوریوں کی بنا پر نہ آ سکے، کسی پابندی کے بنا پر، تو تم لوگ آنا اور ہمارے لاشوں کو اڑیاں نہ چھوڑنا، دفن کرنا۔ اس کے بعد بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم آنا اور کھیلنے کے بہانے مٹھیوں میں خاک لے لینا اور ہمارے اللہ سے اڑیاں پہ ڈال دینا۔ ارباب ادا کیا حسین کی کوئی وصیت پوری ہوئی؟ لیکن 2 محرم کو خیمے نہ ہوئے، برپا جو ہوئے خیمے اطہر لب دریا، اترے حرم ساقی کوثر لب دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لب دریا، خوش ہو گئے عباس دلاور لب دریا، شاید کہتے تھے دریا تو بہت ہم سے قریب ہے، پانی مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں ہے۔ ہاں پاس خیمے لگا لو مگر تشرگی رہے، پیاس رہے نقطے باقی رہے۔ لیجیے ارباب اعضا 2 محرم کو حسین پہنچے، خیمے لگ گئے، بس وہ بھی تاریخ آ رہی ہے کہ کربلا میں فوج یزیدی کی آمد شروع ہو گئی۔ 3 تاریخ کو 4 کو شمرا جاتا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے۔ اب وہ بھی تاریخ آئی کہ کل عباس نے جو خیمے لگائے تھے اب وہ خیمے ہٹائے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریے عباس کی موجودگی میں وہ خیمے ہٹ جائیں، مگر ہاں یہ ہے اسلام کی محبت، یہ ہے مفہوم شہادت۔ مہربان علی کا شیر آگے بڑھا، کا عباس کے رہتے ہوئے کس کی مجال ہے خیمے فراس سے ہٹا لے، ایک تلوار سے خط ہے کیا؟ یہ خط نہیں ہے، یہ سرحد موت و حیات عباس بنا رہے۔ بس حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اب حسین خیمے میں آتے ہیں، اب زینب کا سہارا لے رہے ہیں، کہتے بہن غضب ہو جائے گا، میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، کسی صورت سے عباس کو سمجھاؤ، کسی صورت سے عباس کو بلاؤ۔ بجناب زینب حفظہ کو کہتے حفظہ جاؤ عباس سے کہہ دو کہ بہن تمہیں یاد کر رہی ہے، اگر آنے میں تاخیر کی تو میں خود چلی رہوں۔ بھئی سننا تھا عباس توقع کرے، خیمے میں آتے ہیں، کھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ایک بار تلوار کو توڑ دی، شہزادی کے آگے رکھی، شہزادی سب کہا کریے، کبھی یہ جملہ نہ کہیے کہ میں خیمے کے باہر آ جاؤں گی، کیا حکم ہے؟
کا بھیا نے کہا ہے کہ خیموں کو ہٹنے دو، اب عباس کے دل کا پردہ کر رہی ہے، کیا گزری ہوگی عباس کی، بار باب ادا لیجیے شب گزری، اور نو محرم ہے، سپہر کا وقت ہے، حسین در خیمہ پر بیٹھے ہیں، تلوار کا سہارا دیے، ایک بار مولا کو علوجگی طاری ہوئی، ادھر فوج نے حملہ بھی کیا، زینب نے پڑھ کے بھائی کا بازو ہلایا، بھیا حملہ ہو گیا، حسین کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے زینب کا دل دھڑکا، بھیا یہ جملے کو بہن نانا ابھی خواب میں آئے تھے، حسین بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ اب حسین نے عباس سے کہا عباس جاؤ ان سے ایک شب کی مہلت لو، یہ مولا کی حکمت عملی ہے جو ایک شب کی مہلت لے رہے ہیں، اس کے بہت سے بھی فلسفے ہیں، حسین چاہتے ہیں کہ ایک شب کی مہلت لے لی جائے، کیونکہ اگر مہلت نہ لیتے تو صبح عاشور کا واقعہ شب عاشور میں ہو جاتا، مورخ اسے شبہون لکھ دیتا، کوئی کسی کے قتل کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ حسین نے کہا نہیں، چند ہو کھلے میدان میں ہو، سورج کی روشنی میں ہو، نصف النہار میں، تاکہ دیکھے لو کون قاتل ہے کون مقتول ہے، فیصلہ یہ چاہتے تو حسین۔ بہرحال حسین نے مہلت لی، رات عبادت میں بسر ہو رہی ہے، یہ شب عاشور ہے، شب آخر بھی ہے، شب ودا بھی ہے، شب رخصت بھی ہے، شب شہادت بھی ہے، اور شب پروزہ بھی ہے۔ ہاں ارباب ادا یہ شب عاشور حسین نے خیمہ کا جائزہ لے رہے ہیں، بابا باؤ کا امتحان بھی لے رہے ہیں، شمع بھی خاموش ہے، بیعت بھی اٹھی ہے، ہر پروانہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے، شمع خاموش ہے، شہادت کا اجالا ہے، وفاداری کا سویرا نظر آ رہا ہے۔ حسین لے کر خیمے کا جائزہ لے رہے، خیمے میں آ کے شہ نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے دکھے اور کھلے ہیں سروں کے بال، زینب دعا یہ کرتی ہے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال، بانو نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مام بچوں سے گودی بھری رہے۔ بس بھائی بہن میں گفتگو بھی ہو رہی ہے، بہت اختصار کے ساتھ لیجیے، شب گزر رہی ہے۔ ایک بار حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، سپاہی سحر گزارا، جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، سجدوں میں محر عشق کی سر کی شہدی نے، دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہدی نے، موڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھ کے آزاد ہو کے شباخر ہوئی بیٹا۔ علی اکبر آج تم آزاد ہو گے، آج حسین مؤذن بدل رہے ہیں، آج علی اکبر مؤذن، کیونکہ علی اکبر کی رفتار بھی رسول، گفتار بھی رسول، صورت بھی رسول کی، لہجہ بھی رسول کا، انداز بھی رسول کے، آواز بھی رسول، اس لیے آج حسین پیغمبر کی آواز سنانا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر مسلمانوں کے کان میں آواز پیغمبر پہنچ جائے، بار باب ادا بس اب کیا قیامت ہے، اب اٹھیے اور تعظیم و احترام کے لیے شریف تابوت کی زیارت فرمائیے۔ ارباب ادا یہ 18 بنی ہاشم کا تابوت اس لیے اٹھتا ہے کہ آپ زیادہ سے